الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم کہ ہمیں اس روحانی و عرفانی محفل میں شرکت کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور الحمدللہ آپ اور ہم سب حضور علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کے لیے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیے یہ عمل ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باعث مغفرت اور باعث نجات بنے گا انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ آنے والے تمامی احباب خالصتاً حضور علیہ السلام کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے جمع ہوں، دل میں کوئی اور مقصد اور کوئی تمنا نہ ہو، تو خالصتاً جب حضور کا ذکر کریں گے، سنیں گے اور اسی نیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ تمامی احباب انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، اور جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ بفضل اللہ تعالی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنانے کے لیے میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور بہت ہی مشکور ہوں میں اہل خانہ کا جنہوں نے مجھ حقیر فقیر کو مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ محبتیں، عقیدتیں جو فقط تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہیں، اللہ ان محبتوں کو، ان الفتوں اور انسیت اور عقیدتوں کو ساری زندگی قائم و دائم فرمائے۔ اسی تمنا، اسی خواہش، اسی دعا اور اسی آرزو کے ساتھ ہم چلتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام کی طرف، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ تمام احباب اپنے ذوق کا اظہار فرماتے ہوئے میرے ساتھ مل کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ دل میلا ہو جانا یہ محاورہ ہے، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یار اس نے میری بات نہیں مانی، میرا دل میلا کر دیا۔ تو یہ محاورہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا خدا نے کبھی دل میلا نہیں کیا، مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور چاہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی چاہت کو پورا نہ فرمائے۔ فرمایا تو خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تو ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور اشارہ فرمائیں گے اور بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی عطا سے تو فرمایا مجھ جیسے تو بہت سارے ہیں،
اور میرے جیسے تو آپ چاہیں تو میرے لیے اور مجھ جیسوں کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ تو فرمایا انشاءاللہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی محشر ان کی رحمت سے کہ فرمائیں ادھر آؤ، نہ مایوس از جنا تم ہو، گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، جفا کاروں، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو۔ تو ایک میں کیا میرے کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت خوبصورت کلام جس کی مجھے فرمائش کی گئی ہے۔ یقیناً یہ شاہکار ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس میں کمال انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تعریف بیان فرمائی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب حضور کے لیے، جو کچھ بھی ہے سب کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین کہتے ہیں زمین کو، زماں کہتے ہیں زمانے کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکین، ایک تو ہوتا ہے نا مکان، یہ مکان ہے اور اس میں رہنے والے کیا ہیں؟ مکین ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین ہو کہ زماں ہو، مکین ہو کہ مکان ہو، چنی چنی ایسا ویسا جو کچھ بھی ہے سب حضور علیہ السلام کے لیے، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت اور جتنے بھی عالم بنے ہیں سارے عالم بلکہ دونوں جہاں حضور علیہ السلام کے صدقے بنے ہیں اور حضور کے لیے ہیں۔ تو سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان، کہہ دیجئے سبحان اللہ، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زماں، بولو تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنی نو چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنی نو چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رب کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، رب تبارک و تعالی نے اپنا اظہار کرنا چاہا تو نبی علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ تو اب جناب حضور علیہ السلام کے صدقے رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے سب کچھ ہے، اسی لیے کہا کہ جناب حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تو آئیے مل کر کہہ لیجئے تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، داہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، داہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں
تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب یہ جو کچھ بھی ہے حضور کے صدقے۔ سنیے، فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ جابر اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اصالت کل، سب چیز کی حقیقت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا امامت کل، ہر شے کا امام حضور علیہ السلام ہے۔ فرمایا سیادت کل، سید کہتے ہیں سردار کو، سیادت کل کا مطلب ہے یہ سرداری کی حقیقت بھی حضور علیہ السلام ہے۔ اسی طرح فرمایا امارت، ہر شے جو بنی ہے، ہر شے کی بنیاد اور عمارت جو ہے وہ حضور علیہ السلام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ ساری حکومتیں حضور کے صدقے ہیں۔ اصل حاکم نبی علیہ السلام کی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اور ساری ولایت، ساری دوستیاں بھی حضور علیہ السلام کے صدقے ہیں۔ سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، ارادت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، بولو تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، زمین اور آسمان، ہر جگہ حضور کے سکے چلتے ہیں، زمین و فلک، سما کو سمک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ رب کائنات
نے اپنے بارے میں فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہا کہ ظاہر ہوں تو اے محبوب آپ کو پیدا فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نور بنایا، روشنی بنائی، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام بھی اگر کسی کے بارے میں کہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو وصف خاص عطا فرمایا۔ سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب باغ جناں یعنی کہ جنت کا جو باغ ہے نا وہ بھی حضور کے صدقے، ہمارا تن اور ہماری جان جو ہے یہ بھی حضور کے صدقے ہے۔ سنیے کہتے ہیں وہ کنز نہاں یہ نور فشاں، وہ کنز نہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں، وہ کنز نہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جناں، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جناں، یہ ہو بے گواہ یہ سارا سماں تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ آپ صاحب ذوق لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کے ذوق کا مجھے بھرپور اندازہ ہے، تو آئیے مل کر کہیے نا حضور کے صدقے، ہم سب حضور کے صدقے ہیں الحمدللہ۔ ہم حضور پر وقت پڑے گا تو انشاءاللہ جان عطا فرمائیں گے، جان دیں گے انشاءاللہ حضور کے نام پر، حضور کی ناموز پر۔ تو آئیے مل کر یہ کہہ لیجئے، ابھی نہیں دے سکتے یا نہیں دے رہے تو کم سے کم اس کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ ہم اس کا اظہار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس جملے پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو مل کر کہیے تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت گنوا رہے ہیں کہ کیا کیا حضور کے لیے، ویسے تو اس کی تفصیل نہیں ہے اور اس کی گنتی اور شمار نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو کمال کی چیزیں ہیں نا، جو بلندی کمال رکھتی ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تقریباً ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سنیے کہتے ہیں کیا کیا ہے، کہتے ہیں یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ سب حضور کے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ روز محشر معاملہ یہ ہوگا نا، آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام سے پہلے امت ہر نبی کے پاس جائے گی، محشر کی تپتی دھوپ ہوگی، پسینے سے شرابور ہوں گے، محشر کی مشکلات میں مبتلا ہوں گے، اور جناب امت حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور جناب سب یہی کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں،
آج تو مجھے اپنی فکر ہے، اور ساری امت، ساری خلقت پھر جناب ہوتے 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 نبی علیہ السلام کے پاس آئے گی، اور پھر حضور علیہ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، سارے نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ، آخر میں نبی علیہ السلام کے پاس امت جب آئے گی اور عرض کرے گی کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ہمیں اس مشکلات سے نجات عطا فرمائیے، تو حضور فرمائیں گے اب تم صحیح جگہ آئے ہو، میں اسی لیے ہوں، تو اب جناب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی کہیں سے کہیں بھی بنی، کہیں نہیں بنی، سنیے کہتے ہیں نہ روح امی نہ عرش بری، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عطائے عرب عین والا عرب نہیں ہے یہ، بلکہ الف والا عرب ہے۔ کون سا؟ الف والا عرب ہے۔ ہوتا ہے نا 1000، 10,000، لاکھ، آگے 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، اس کے بعد عرب، یہ وہ والا عرب ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عرب عطائیں فرمائی، مطلب نعمتیں عطا فرمائی، جلائے کرب، مصیبتوں کو حضور کے صدقے ہم سے کیا کیا؟ دور کیا، اور جناب عجیب و غریب حضور علیہ السلام کے صدقے تعجب میں پڑ جانے والے فیوز عطا فرمائے، اور یہ ساری صورتحال معاملہ یہ ہے کہ مانگنے سے نہیں بلکہ بغیر مانگے عطا کی گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صدقے اربوں نعمتیں ملی ہیں، حضور کے صدقے ہم سے مصیبتیں دور کر دی گئی ہیں، حضور کے صدقے تعجب میں ڈالنے والے فیض عطا کیے گئے ہیں، اور یہ ساری رحمتیں بغیر سبب عطا کی گئی ہیں اور بغیر طلب عطا کی گئی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ حضور علیہ السلام کے لیے۔ تو جناب ہمیں کتنی طلب کتنی ہے؟ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو میرے روضے پر آئے گا تو اسے جنت، اسے میری شفاعت واجب کر دی جائے گی؟ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی تو مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا ہے، کل بروز محشر میں اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کسی صحابی نے سوال نہیں کیا اس شفاعت کا کہ جو روزے کی زیارت کرے اس کی آپ شفاعت کریں، لیکن نبی علیہ السلام نے بغیر طلب کے یہ کرم فرمایا ہے۔ تو ایسی کئی صورتحال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ شعر سن کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب بغیر طلب فیوز عجب، بغیر طلب عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات
وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ السلام کیا کمال کی بات حضور علیہ السلام معراج پر گئے آپ نے واقعہ سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا رب ارنی انظر الیک کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مولا رب نے فرمایا لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نہیں دیکھ سکتا لیکن پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پر تجلی نازل فرمائی تھی نا وہی طور بلایا ہم کلام ہونے کے لیے تو طور پر بلایا دیدار عطا فرمانے کے لیے جب ارادہ کیا تو جناب نہ دیکھنے کے برابر موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا وہ طور پر دیکھا کوہ طور پر تو جناب کسی کو طور پر بلایا سپر کہتے ہیں آسمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا تو جناب سنیے نبی علیہ السلام کو کہاں بلایا جہت کہتے ہیں سمت کو ڈائریکشن کو بھئی ہم جہاں بھی ہوں گے تو ہماری ڈائریکشن ہوگی نیچے کی بھی سمت ہوگی اوپر بھی ہوگا آگے بھی ہوگا پیچھے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا بائیں بھی ہوگا لیکن نبی علیہ السلام کو جہاں بلایا وہ لامکاں تھی وہاں جہت ہی نہیں تھی خرد سے کہہ لو کہ سر جھکا لیں گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے تو جناب اعلیٰ حضرت فرماتے سنیے کہتے ہیں یہ طور تو کیا یہ طور کجا یہ طور کجا سپر تو کیا کہ عرش علا بھی دور رہا جہت سے ورا نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے جہت سے ورا وصال ملا جہت سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا کہہ دیجئے سبحان اللہ بفور صدا یہ آواز اٹھی یہ شور اٹھا جب آپ دیکھتے نا کوئی آپ کے گھر میں کوئی چیف گیسٹ مہمان خصوصی آ جائے یا کسی بڑی محفل میں کوئی بہت زبردست شخصیت آ رہی ہو مہمان خصوصی کے طور پر تو جب وہ آنے لگتے ہیں تو آنے سے پہلے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں اور جب آ جاتے ہیں جب آ چکے ہوتے ہیں اور انٹری کر رہے ہوتے ہیں تو بھی شور مچتا نا بھئی آ گئے لاؤ ہار لے کر آؤ لاؤ فلاں چیز لے کر آؤ جلدی سے آؤ ادھر آؤ اور جناب پردے صحیح کرو دیگر چیزیں درست کرو تو اب جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بفور صدا شور اٹھا سما یہ بندہ کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئیں فرشتوں کے درمیان یہ شور اٹھا کہ حضور آ رہے ہیں تو کیا ہوا صفوف کہتے ہیں صفوں کو صفوں کی جمع کیا ہے صفوف ہے اور سما کہتے ہیں آسمان کو کتنے آسمان ہیں 7 آسمان ہیں تو سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ یہ شعر سن کر اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے کلام کی برکتیں نصیب فرمائے سنیے کہتے ہیں بفور صدا سمائے بندھا کہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا بفور صدا سمائے بندھا
یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے ویلکم کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے بفور صدا سما یہ بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا کہہ دیجئے سبحان اللہ حضور کو اختیار اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا اختیار فرمایا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا سورج حضور علیہ السلام کے اشارے پر چلتا ہے چاند حضور علیہ السلام کے اشارے پر چلتا ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار عطا فرمایا وہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے جناب نبی کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی علیہ السلام چاہیں تو سورج چاند کے دو ٹکڑے کر دیں چاہیں تو سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ کر لے کر آ جائیں حضور چاہیں تو درخت حضور کے قدموں میں حاضر ہو جائے حضور چاہیں تو پتھر حضور علیہ السلام کے پاس پانی میں تیرتا ہوا آ جائے تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیار تو عطا فرمایا ہے نا لیکن بات یہی ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو نظر آئے وہ کیا دیکھے اندھے کو نظر نہیں آتا جس کے سامنے سورج بھی لا کر رکھ دیا جائے تو کہے گا نہ مانتا ہی نہیں ہوں کیوں کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی حضور کو اختیارات عطا فرمائے ہیں کیا تاب و توا نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے سماعت فرمائے امام فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے ہاں گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرما لی حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں فرمائی حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ران مبارک پر اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرمانے لگے عصر کا وقت ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے سورج غروب ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کبھی سورج کی طرف دیکھتے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی آسمان کے آفتاب کو دیکھتے کبھی رسالت کے آفتاب کو دیکھتے حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سورج ڈوب گیا نماز عصر قضا ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا یہ فکر یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ جناب ہماری آنکھوں سے نماز قضا ہونے کی وجہ سے آنسو نکلا ہو فکر ہونی چاہیے ہمارا 1000 روپے اگر کھو جائے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں لیکن اگر ایک نماز قضا ہو جائے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی سبق دے رہے ہیں کہ جناب نماز کے جانے کی فکر ہونی چاہیے آنکھوں سے آنسو نکلا رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا پوچھ لگے کیا معاملہ ہے علی کیوں روتے ہو کہا کہ حضور نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی قضا ہو گئی سورج ڈوب گیا قضا ہو گئی ہے سمجھیے اختیارات دیکھیے نبی علیہ السلام کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا آج آپ کسی امام صاحب کے پاس جاؤ کہیں کہ حضرت مغرب ہو گئی ہے نماز عصر نہیں پڑھی اب کیا کروں امام صاحب کیا کہیں گے آپ قضا ادا کریں
قضا ادا کریں۔ نبی علیہ السلام کا اختیار دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب مولا کائنات نے عرض کی کہ حضور نماز قضا ہو گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے علی ہو تو گئی، لیکن اب یہ بتاؤ کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کوئی اور پوچھتا نا تو ادا کرنے کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن آپ مالک کل ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ نے جب یہ پوچھا ہے تو یقیناً آپ سورج کو واپس لوٹا بھی سکتے ہیں، گئے ہوئے وقت کو واپس پلٹا بھی سکتے ہیں۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں، قضا نہیں، بلکہ میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سورج کو حضور نے اشارہ فرمایا، سورج پلٹ کر آیا، لیکن سورج حضور کے اشاروں کو سمجھتا ہے، پلٹ کر آیا نا تو رکا دعوی کبریٰ کے مقام پر نہیں، رکا ظہر کے وقت میں نہیں، بلکہ جس وقت کا اشارہ حضور نے کیا تھا اسی وقت میں، عصر کے وقت میں آ کر سورج رک گیا تھا۔ حضرت علی نے نماز ادا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ مولا کائنات نے نماز ادا فرمائی۔ آپ دیکھیں اگر عصر کا وقت ختم ہونے میں 2-4 منٹ رہ جائیں تو آپ نماز عصر جلدی جلدی پڑھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو وقت ختم ہو جائے میری نماز قضا ہو جائے یا نماز کامل نہ ہو۔ تو اب جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی۔ گویا کہ علماء فرماتے سورج ہاتھ باندھ کے مولا کائنات کی نماز ختم ہونے کا انتظار فرما رہا تھا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایسی شخصیات عطا فرمائی ہیں۔ یہاں حضرت علی نے سلام پھیرا، وہاں جناب حضور علیہ السلام نے جس سورج کو بلایا تھا وہ سورج واپس پلٹ کر غروب ہو گیا۔ یہ نماز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کمال علی ہے اور یہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا کہ جناب یہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، بہت سارے لوگ حضور علیہ السلام کو اپنا جیسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے اس معجزے کا اظہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا۔ حضور ہماری طرح نہیں ہے، حضور ہماری طرح نہیں ہے۔ آپ اگر حضور کو نعوذ باللہ کوئی حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے تو ذرا سوچیں، چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ آج تم پورا مکہ دکھا کر سورج کو ہلا کے دکھا دو، ارے سورج تو چھوڑو، چاند تو چھوڑو، پورا مکہ دکھا کر آپ سیور توڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، تم نہیں کر سکتے تو دعویٰ بھی مت کرو۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا۔ دوبارہ سنیے، امام فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تاباں تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ ابھی آپ نے محشر کی بات سنی نا کہ وہاں افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کہیں جا رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ سارے لوگ، حضور علیہ السلام کے علاوہ سب پریشان ہوں گے، صرف ایک ہی ذات ہوگی جو سب کے حامی ہوں گے، غمگسار ہوں گے، وہ نبی علیہ السلام ہوں گے۔ اب جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ایسی صورت میں یا الہ العالمین مجھے لوائے حمد کے تلے جگہ عطا فرما۔ لوائے حمد کیا ہے؟ حضور کا جھنڈا ہے، جو اس جھنڈے کے سائے میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محشر کی تپتی دھوپ سے محفوظ فرما لے گا۔ تو اب جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں لوائے حمد کے تلے جب میں آؤں گا تو اب کروں کیا؟ کروں گا بھی تو کیا کروں گا؟ سنیے، کہتے ہیں وہاں بھی میں جس طرح زندگی پر حضور کی ثنا بیان کرتا رہا، لوائے حمد کے سائے میں ثنا بیان کروں گا۔ وہاں بھی میری زبان اگر گھلے تو حضور کی مدحت سرائی میں گھلے۔ سماعت فرمائیے، کہتے ہیں صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے ہیں، صبا کے چلے، صبا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے
رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں گھولے ہماری زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں گھولے رضا کی زبان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے